سنڈریلا کا دوسرا جوتا کہاں ہے؟ آؤ ہم ڈھونڈتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تھی بہت پیاری سی لڑکی جس کا نام تھا سنڈریلا۔ سنڈریلا جو تھی وہ بہت خوبصورت تھی اور بہت محنتی بھی تھی۔ سنڈریلا اپنے پیارے سے بابا کے ساتھ رہتی تھی اور ساتھ اس کے پتہ کون تھا؟ اس کی سوتیلی ماں، جو کہ بہت مطلبی خود غرض عورت تھی، اور ساتھ اس کی 2 سوتیلی بہنیں تھیں۔ وہ بھی جو بہنیں تھیں نا، وہ بھی بڑی بد مزاج اور جھگڑالو تھیں، ہر وقت سنڈریلا کی شکایتیں لگاتی۔ ایک دن اس کے بابا چندا ماموں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب تو سنڈریلا جو ہوتی ہے نا، وہ کس کے رحم و کرم پہ آ جاتی ہے؟ اپنی سوتیلی ماں کے۔ سوتیلی ماں تو سنڈریلا کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی ہے، اتنے کام کرواتی ہے، سارا دن اس سے کام کرواتی ہے، برتن دھلواتی ہے، کپڑے دھلواتی ہے، کھانا پکواتی ہے، اور کھانے کو دیتی ہے سوکھی روٹیاں۔ بس ہر وقت اس کو کام کرواتی رہتی اور کبھی سنڈریلا کو بیٹھنے نہ دیتی۔ وہ بہنیں بھی ہر وقت اس کو کام بتاتی، ہمارا کمرہ صاف کرو، ہمارے کپڑے دھو۔ لیکن نہ ان سب باتوں کے باوجود سنڈریلا جو تھی نا، وہ چپ چاپ ہر کام کرتی تھی، اور وہ جانوروں سے نہ اس کی بہت دوستی تھی، اور وہ ان سے بڑی رحم دلی کرتی تھی جانوروں سے۔ اور جانوروں کے سوا نا، اور پرندوں کے سوا اس کا کوئی دوست بھی تو نہیں تھا نا، اس لیے صرف پرندے اور جانور، وہ ان سے باتیں بھی کرتی تھی اور ان سے دوستی بھی کرتی تھی۔ جب کبھی وہ اداس ہوتی، اپنی دل کی باتیں ان سے کرتی تھی۔ ایک دن محل میں دعوت رکھی جاتی ہے شہزادی کی طرف سے، اور پھر شہزادہ سب کو بلانے کا پیغام بھیجتا ہے۔ بادشاہ کا بندہ جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے، سنو سنو سنو، شاہی محل میں دعوت رکھی گئی ہے، شہزادے نے سب کو بلایا ہے، سب کو شرکت کا کہا گیا ہے۔ شہزادے صاحب اپنے لیے دلہن کا انتخاب کریں گے۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنیں بڑی خوش ہوتی ہیں خبر سن کے، اور وہ جو اس کی دونوں بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہیں، اور ان کی ماں کہتی ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، تم نے سب سے اچھا بن کے جانا ہے، پورے محل میں تم سب سے خوبصورت لگنی چاہیے ہو، جلدی سے تیار ہو جاؤ تاکہ سب سے پیاری لگو، بالکل دیر مت کرو۔ یہ سب سن کے سنڈریلا کا بھی دل چاہتا ہے، وہ اپنی سوتیلی ماں کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، کیا میں بھی دعوت میں چل سکتی ہوں؟ یہ سن کے نا وہ سڑ جاتی ہے اور کہتی ہے، بہت برا خیال ہے تمہارا، تم گھر کا خیال رکھو گی اور ہم لوگ جائیں گے، سارے کام کر کے رکھنا۔ اور وہ سوتیلی بہنیں کہتی ہیں، ہائے ہائے پھٹے پرانے کپڑوں والی لڑکی، ایک خواب دیکھو، شہزادے کی دلہن بنیں گی۔ یہ ساری باتیں سن کے نا سنڈریلا کا دل بڑا اداس ہوتا ہے، اب وہ باہر جا کے بیٹھ جاتی ہے اور بڑی اداس ہوتی ہے۔ اس کو بھی تو دل چاہ رہا تھا نا کہ وہ بھی شاہی دعوت میں جائے، بس اس لیے وہ اداس ہو کے رونے لگتی ہے۔ اچانک ایک ہلکی سی آواز آتی ہے، اور ایک بوڑھی مگر پیاری سی پری جو ہوتی ہے نا، وہ ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہے، اور وہ سنڈریلا کو دیکھ کے کہتی ہے، پیاری بیٹی اداس مت ہو۔ آپ کون ہیں؟ آپ کہاں سے آ گئی؟ میں تمہاری فیری ماما ہوں، تم رو رہی تھی تو بس مجھ سے دیکھا نہیں گیا، اور میں تم کو شاہی دعوت میں بھیجنے کے لیے نیچے آ گئی۔ مگر کیسے؟ ارے دیکھتی جاؤ میں کیا کرتی ہوں۔ اور پھر وہ پری جو ہوتی ہے نا، اپنی جاتی ہوئی چھڑی ایک بہت بڑے کدو پہ مارتی ہے، تو وہ کیا بنتا ہے؟ وہ ایک گاڑی بن جاتی ہے۔ اور پھر وہ جو ایک بلی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر چھڑی مارتی ہے، تو جو اس کی بلی تھی نا سنڈریلا کی، وہ بن جاتی ہے شاہی کوچوان۔ اور وہ 2 چوہے دیکھتی ہے، وہ پھر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے اوپر اپنی چھڑی مارتی ہے، جادوئی چھڑی، تو وہ بہت پیارے وائٹ سے گھوڑے بن جاتے ہیں۔ ہاں، تمہارے لیے پیارے سے کپڑے ہونے چاہیے اور شیشے کے جوتے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور بس پھر وہ جو ہوتی ہے نا، اپنی جادوئی چھڑی سے
وہ جو پری ہوتی ہے سنڈریلا کے اتنے خوبصورت کپڑے بنا دیتی ہے، اور اس نے شیشے کے جوتے پیروں میں پہنے ہوئے تھے۔ اب پری آواز لگاتی ہے، یاد رکھنا 12 بجے کے بعد میرا جادو ختم ہو جاتا ہے، اس لیے 12 بجے سے پہلے گھر واپس آ جانا، جاؤ انجوائے کرو اپنی زندگی کو۔ پھر بگھی میں بیٹھ کے جب سنڈریلا جو ہوتی ہے نا محل پہنچتی ہے، تو وہ اس محل میں اس دعوت میں سب سے خوبصورت لگ رہی تھی، اور وہ بالکل ایک لگ رہا تھا شہزادی آ گئی ہے۔ ہر کوئی اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ جو اس کی سوتیلی ماں اور اس کی سوتیلی بہنیں وہ بھی نا حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھیں، اور وہ اس کو پہچان بھی نہیں سکیں، اور وہ آپس میں کہتی ہیں، ہائے کتنی خوبصورت ہے، کون ہے پتہ نہیں ہے۔ سنڈریلا نا اس پوری دعوت میں سب سے پیاری لگ رہی تھی، ہر کوئی سنڈریلا کو ہی دیکھ رہا تھا اور سنڈریلا کی ہی تعریفیں کر رہا تھا۔ اور جب شہزادہ بھی اس کو دیکھتا ہے نا تو شہزادی کو بھی وہ بہت اچھی لگتی ہے، اور شہزادہ جو ہوتا ہے وہ سیدھا سنڈریلا کے پاس آتا ہے، اور پھر وہ سنڈریلا سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ ڈانس کرو گی، اور پھر وہ دونوں جو ہوتے ہیں نا ڈانس کرنے لگتے ہیں۔ ہر کوئی ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور متاثر ہو رہا ہوتا ہے کہ کتنی خوبصورت یہ لڑکی ہے، اور یہ شہزادے کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے۔ ہر کوئی حیرت زدہ بس اسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر ڈانس کرتے کرتے نا سنڈریلا بالکل بھول جاتی ہے کہ اس نے تو 12 بجے واپس چلے جانا تھا، اس کو بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اچانک اس کو یاد آتا ہے کہ 12 تو بجنے والے ہیں، آدھی رات ہونے والی ہے، 12 بجنے میں بس تھوڑی ہی دیر رہ گئی تھی۔ جیسے ہی سنڈریلا کو یاد آتا ہے نا کہ 12 بجنے والے ہیں، وہ گھبرا جاتی ہے، اوہ نہیں مجھے جلدی کرنا چاہیے، ورنہ تو 12 بج جائیں گے، سارا جادو ختم ہو جائے گا، مجھے جلدی بھاگنا چاہیے۔ اور بس بھی سنڈریلا جو ہوتی ہے نا سب کچھ بھول بھال اور جلدی جلدی نا وہ اپنی بگھی کی طرف بھاگتی ہے۔ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں جلدی سے بگھی تک پہنچ جاؤں تاکہ میں اپنے گھر چلی جاؤں جادو ختم ہونے سے پہلے۔ وہ گھبراہٹ میں جو بھاگتی ہے نا تو اس کے ایک پاؤں کا جو جوتا ہوتا ہے نا وہ وہیں سیڑھیوں پہ ہی پڑا رہ جاتا ہے، اور وہ جلدی میں اس کی بھی پرواہ نہیں کرتی، اور جلدی سے آ کے اپنی بگھی میں بیٹھ جاتی ہے۔ بگھی چل پڑتی ہے اور وہ گھر کی طرف چل پڑتی ہے۔ ادھر نا بیچارہ جو شہزادہ ہوتا ہے نا وہ حیران پریشان کہ بھئی یہ اچانک اس لڑکی کو کیا ہوا۔ اب جو باہر آ کے دیکھتا ہے تو سنڈریلا تو جا چکی تھی، لیکن اس کو نا سنڈریلا کا شوز مل جاتا ہے، ایک جوتا جو ہوتا ہے وہ پڑا ہوا ہوتا ہے باہر۔ اب وہ شوز کو اٹھا کے دیکھتا ہے جوتے کو، تو وہ کہتا ہے شیشے کا جوتا۔ شہزادہ بھی حیران ہوتا ہے کہ یہ تو شیشے کا جوتا ہے۔ اتنے میں کلاک بجنا شروع ہو جاتا ہے، ٹان ٹان ٹان، کیونکہ 12 بج گئے تھے۔ اس لیے ادھر نا جو سنڈریلا ہوتی ہے نا وہ جلدی جلدی اس کی بگھی جو ہوتی ہے گھر کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ شکر کرتی ہے کہ میرا گھر آ گیا جادو ختم ہونے سے پہلے، اور 12 بجتے ہی وہ بگھی جو ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے اور دوبارہ کدو بن جاتی ہے، اور وہ جو گھوڑے تھے وہ چوہے بن جاتے ہیں، اور وہ جو کوچوان تھا وہ واپس بلی بن جاتی ہے۔ ہر چیز دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہے، اور سنڈریلا بیچاری بھی اتنے پیارے کپڑوں کے بجائے وہی پھٹے پرانے اپنی کپڑوں میں واپس آ جاتی ہے۔ لیکن وہ شکر کرتی ہے کہ شکر ہے میں ٹائم پر واپس آ گئی۔ ادھر محل میں شہزادہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت اداس ہوتا ہے، اور نہ دن گزرتے رہتے ہیں، لیکن شہزادہ جو ہے نا وہ سنڈریلا کو بھولتا ہی نہیں ہے، اور اتنے دن گزرنے کے باوجود وہ سنڈریلا کو یاد کرتا رہتا ہے، اور بس یہ سوچتا ہے کہ وہ پیاری سی لڑکی جو تھی وہ پتہ نہیں کون تھی، کہاں چلی گئی، کہاں سے آئی تھی، کچھ پتہ نہیں، لیکن میں اس کو ڈھونڈ کے ہی رہوں گا۔ بس جی وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے سپاہیوں کو بلاتا ہے اور ان کو دیتا ہے وہی شیشے کا جوتا سنڈریلا کا، اور اس کو کہتا ہے کہ اس لڑکی کو تلاش کرو، جس لڑکی کے پاؤں میں بھی یہ جوتا آ گیا تو وہی سنڈریلا ہوگی، اور جیسے ہی تمہیں وہ لڑکی مل جائے تو تم مجھے بلا لینا۔
سپاہی بیچاری ہر گھر میں جاتے ہیں، ایک ایک گھر میں جاتے ہیں، لیکن وہ بیچاری ناکام ہو جاتے ہیں، انہیں کہیں وہ لڑکی نہیں ملتی۔ ہوتے ہوتے وہ سنڈریلا کے گھر بھی آ جاتے ہیں۔ اب نا سنڈریلا کی جو وہ بدصورت بہنیں تھیں وہ بڑے شوق سے جوتا لے کے پہننے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان کے تو بڑے بڑے پاؤں تھے، لیکن وہ زبردستی گھسانے کی کوشش کرتی ہیں۔ پہلے ایک پہن کے دیکھتی ہے، اس کے پاؤں میں نہیں آتا، پھر دوسری پہن جو ہوتی ہے نا، پھر وہ لے کے دیکھتی ہے، پہننے کی کوشش کرتی ہے، مگر اس کو بھی نہیں آتا۔ اب سپاہی جو ہوتے ہیں نا وہ سنڈریلا کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ان کو بھی کہیں کہ یہ پہن کے دیکھیں۔ سوتیلی ماں کہتی ہے یہ تو گئی ہی نہیں تھی، یہ تو گھر میں ہی تھی، کیوں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہو، جاؤ یہاں سے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو شہزادے نے آرڈر دیا تھا کہ ہر لڑکی کے پاؤں میں یہ جوتی پہنا کے دیکھنی ہے، اس لیے ہم تو اس کو بھی پہنا کے دیکھیں گے۔ بس جی سنڈریلا آگے بڑھتی ہے اور پھر جیسے ہی وہ پاؤں ڈالتی ہے اس شوز میں اور وہ جوتا پورا اس کی آ جاتا ہے۔ اب تو ہر کوئی حیران، سوتیلی بہنیں اور سوتیلی ماں کا تو منہ کھلا کا کھلا ہی رہ جاتا ہے، اور وہ سپاہی بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو اس لڑکی کا تھا، آخر ہم نے شہزادی کو ڈھونڈ ہی لیا، شکر ہے کہ شہزادی مل گئی ہے۔ سوتیلی ماں تو یہ سب دیکھ کے جل کے کوئلہ ہو جاتی ہے، اور سوتیلی بہنیں بھی نا وہ دکھ سے نا رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں ہائے اس کی قسمت دیکھو۔ اب شہزادی کو جب پتہ لگتا ہے کہ سنڈریلا مل گئی ہے، وہ فوراً اپنے گھوڑے پہ بیٹھتا ہے اور سنڈریلا سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے۔ اور پھر وہ سنڈریلا کو پہچان لیتا ہے کہ ہاں یہ تو وہی لڑکی ہے جو دعوت میں آئی تھی۔ وہ سنڈریلا کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ اے لڑکی تم مجھ سے شادی کرو گی؟ سنڈریلا ہاں کر دیتی ہے، اور پھر سنڈریلا کی اور اس شہزادے کی شادی ہو جاتی ہے، اور وہ پھر سنڈریلا جو ہے وہ بھی اپنے شہزادے کے ساتھ محل میں رہنے لگتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ مجھے تو بڑی پسند ہے سنڈریلا، یہ کہانی مجھے بہت پسند ہے، سنڈریلا کی کہانی۔ ہاں بھائی سنڈریلا کی کہانی تو ہر کسی کو پسند ہے، تم ٹینشن مت لو، پریشان مت ہو، سنڈریلا تو سب کی فیوریٹ اسٹوری ہے نا؟ میری بھی فیوریٹ اسٹوری ہے۔